رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر صفوں کو ملانے والوں پر اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر آ کر جو لوگ نماز کے اندر کھڑے ہو کر قدم کے ساتھ قدم، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا، کندھے کے ساتھ کندھا اچھی طرح ملا کر کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان بندوں کے لیے دعائے مغفرت، فرشتوں کی ہوئی دعائے مغفرت اس کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود بھی ان بندوں کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے بھی ان بندوں کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں جو اپنی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں، اپنی صفوں کو ملا لیتے ہیں۔ آج لوگ پتہ نہیں کہاں سے وہ احادیث انہوں نے اکٹھی کر لی ہیں کہ کوئی وہاں پہ کھڑا ہے، کوئی وہاں پہ کھڑا ہے، نماز ہو رہی ہے، باجماعت نماز ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ اتنا فاصلہ نمازیوں کے اندر موجود ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک نماز کھڑی نہیں کیا کرتے تھے جب تکبیر ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے اندر داخل ہو جاتے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب آپ صفوں کے اندر داخل ہو جاتے اور صحابہ اکرام کی صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ کسی کا سینہ باہر نکلا ہوا اس کے سینے کو اندر کرتے، برابر کرتے، کسی کا پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملا اس کا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا دیتے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز کروایا کرتے تھے، امامت کروایا کرتے تھے۔ اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کر اس حدیث کے اوپر اس قدر عمل کیا کرتے تھے کہ آپ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا اور اپنے کندھے کے ساتھ کندھا اس طرح ملا لیا کرتے تھے کہ جس طرح سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، اس طرح ذرہ برابر بھی ان صفوں کے اندر خلا نہیں ہوتا تھا، ان صفوں کے اندر فاصلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کے اندر جو خلا ہوتا ہے اس خلا کے اندر شیطان جو ہے وہ بکری کے بچے کی طرح بن کر اس خلا کے اندر اس فاصلے کے اندر گھس جاتا ہے اور پھر نمازیوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ تمہارے دلوں کے اندر نماز کے اندر جو وسوسے آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تمہاری صفیں وہ برابر نہیں ہوتی، تمہاری صفیں آپس میں ملی نہیں ہوتی، جدا جدا ہوتے ہو، وہاں پہ شیطان کھڑا ہوتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو ملا کر کھڑے ہوا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر نماز کو ادا کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہترین کام ہے، یہ تمہارے لیے افضل ترین کام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو بندے یہ کام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے ان بندوں کے اوپر درود و سلام کی بارش نازل فرماتے ہیں۔